بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا محبت بھرا سلام پہنچے. آج کا آغاز ہم اسما رزاق سے کر رہے ہیں. وہ کہتی ہیں، سر اگر شادی کے بعد خامند یا ساس جاب کی ڈیمانڈ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچے، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، دوبارہ دہراتا ہوں کہ جب اس گھر میں چلے گئے تو پھر اس گھر کو اڈاپٹ کر لو، پھر اس گھر کی فرمائشوں کو لقمہ لقمہ کر کے کھا جاؤ. بہت سی بچیاں اس بات پہ لڑتی ہیں کہ ہم جاب کرنا چاہتی ہیں اور وہ کرنے نہیں دیتے، اور آپ کو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کرو، تو جاب کرنے کا مطلب ہے آپ کی انڈیپینڈنس، جاب کرنے کا مطلب ہے آپ کی مالی خود مختاری، اور جاب کرنے کا مطلب ہے اس گھر میں آپ کے لیے تھوڑی سی زیادہ اسپیس. جب ملے گا، چاہے آپ کو آدھی سے زیادہ تنخواہ ان کو دینی پڑے، وہ جو وقت آپ کے پاس ہوگا آپ گروم اچھے ہو جاؤ گے، کپڑے آپ کو اچھے لینے کا موقع مل جائے گا، نئے نئے تعلق، یہ سوشلائزیشن بھی بہت اچھی ہو جائے گی. اور اگر اللہ نے آپ کو اچھا علم دیا ہوا ہوگا تو اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی میں آپ خیر ڈال سکو گے. ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. ساس سے ڈر کے یا میاں سے ڈر کے جاب مت کیجیے گا. جو اللہ نے آپ کو سکھایا پڑھایا اس کو کنٹریبیوٹ کرنے کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. تو یہ بہت مفید ہو سکتا، کوئی حرج نہیں ہے. کشور میر نے کہا ہے کہ سر آج تو آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، میرے خامد لاکھوں کماتے ہیں. یہ وہ جو بیوی لوٹ رہی تھی اس حوالے سے انہوں نے، مجھے ایک پیسہ نہیں دیتے تھے، میں صفائی بھی خود کرتی ہوں، کھانا خود بناتی ہوں، کپڑے خود دھوتی ہوں، پریس کرنا، سب گھر کے کام کرتی ہوں. بچے، ساری عورتیں یہی کرتی ہیں. چند سال پہلے میں نے 3,000 روپے ماہانہ مانگ مانگ کر لگوائے. اتنا جھگڑا کیا کہ طلاق دینے پہ آ گئے. پھر کچھ سمجھدار لوگوں نے سمجھایا تو دینے لگ گئے. پر اب بھی حالت یہ ہے کہ ہر مہینے بہانہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ پاکٹ منی روک دیں. اچھا، ممکن ہے یہ بھی پوچھتے ہوں کتنے سارے پیسے تھے، کہاں خرچ کیے اور کہاں گئے. ڈیٹیل بھی آپ سے مانگ سکتے ہیں، بل بھی آپ سے مانگ سکتے ہیں. یہ جو کم ظرفی ہوتی ہے یا چھوٹا دل ہونا ہے، اس کا کوئی علاج آج تک دریافت ہوا نہیں ہے. ممکن ہے کسی فارمیسی پہ کوئی ایسا انجیکشن کبھی بن جائے، کبھی میسر آئے کہ آپ ایسے بندے کو پکڑیں اور اس کے لگا دیں وہ انجیکشن، تو شاید کوئی اثر ہو جائے، پر ہوتا نہیں ہے. یہ جتنے سالوں کی لرننگ ہوتی ہے، آپ نے اپنے باپ سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے سیکھا ہوتا ہے، تو یہ سارے بیک آف مائنڈ پہ پائل اپ ہوتے جاتے ہیں. اور اس میں طے ہوتا ہے کہ لڑکی کی عزت کرنی ہے، بے عزتی کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس کا لاڈ اٹھانا ہے، یا اس کے نخرے بالکل کوڑے میں پھینک دینے ہیں اور اس کو بھی کچرا سمجھنا ہے. یعنی ہم ہیں کیا؟ ہم اصل میں گوشت کا لوتھڑے پوتھڑے تو نہیں ہیں. ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہیں، ہم جو سوچتے ہیں وہ ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہیں، ہم نے اپنے پیاروں کو جو کرتے دیکھا ہوتا ہے وہ ہیں. نتیجتاً ہم ایک پورا پیکج بن جاتے ہیں 20-25 سالوں میں، اور وہی پھر آگے اس کا اظہار ہوتا ہے. آج کا جو سب سے اہم سوال ہے وہ عائشہ کمل نے کیا ہے کہ سر، ٹیچر سے شادی کرنے کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نگاہ ہے؟ بیٹا جی، یہ سوال اتنی دفعہ آتا ہے، ہر دفعہ، یعنی چھوٹی جگہ سے بھی، بڑی جگہوں سے بھی. جو بچیاں اکیڈمی میں ہوتی ہیں وہ بھی سوال کرتی ہیں، جو کالجز اور یونیورسٹی میں ہیں ان کی طرف سے بھی یہ سوال آتا ہے. لیکن اب سب سے زیادہ سوال یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے آنے لگا ہے. اپنے استاد سے، یعنی جو آپ کا سپروائزر ہوتا ہے، جو آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے، آپ سے عمر میں کم سے کم یہ 15-20 سال بڑا ہوتا ہے. اس کو اللہ نے فہم زیادہ دیا ہوتا ہے، اس کی زبان میں مٹھاس بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی آنکھ میں وہ جو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے وہ جان لے جاتا ہے. یعنی ہم میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو اپنے استاد کی آنکھ میں اٹھنے کے لیے پڑھائی بہت اچھی کرتے ہیں. ہم میں سے بیشتر وہ ہیں جو اپنے استاد کے پہناوے کو پہناوے کو فالو کرتے ہیں، اس کی ٹون کو فالو کرتے ہیں، ایون اس کی پسند کی کتابوں کو پڑھتے ہیں. کبھی وہ ہم سے کہہ دیں کہ مجھے تم سے یہ پسند ہے تو ہم اگلے دن بالکل ویسا ڈھل کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کی ٹون تک اختیار کرتے ہیں. اچھا، میں چونکہ 10-15 سال یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا اور مجھے ان بچیوں سے اور بچوں سے براہ راست ملنے کا بھی موقع ملا. وہاں میں نے بہت سارے اپنے اساتذہ کو اس غلطی میں پڑھتے بھی دیکھا. وہ استاد جس نے 10 سال گزارے ہوں، 20 سال گزارے ہوں یا 30 سال گزارے ہوں، جب اپنی کسی شاگرد سے شادی کرنے کی غلطی کرتا ہے
تو ایک دم سے پوری سوسائٹی اس کو ڈسون کر دیتی ہے، اور وہ جو احترام کے بڑے پیڈسٹل پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ جو اعتبار کے پیڈسٹل پہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک دم سے بے وقت ہو جاتا ہے۔ وہ بچی جس نے اپنے استاد سے شادی کی ہوتی ہے، اچھا یاد رکھیے گا، شادی ایک احترام کا رشتہ مینٹین کرنا نہیں ہے، شادی ایک محبت کا رشتہ ہے۔ اس محبت میں آپ کے لاڈ ہوتے ہیں، اس محبت میں آپ کا ظاہر جسمانی تعلق ہوتا ہے۔ اب اس استاد کو جس کو آپ نے اتنے برسوں سے ایک خاص طرح کے اینگل سے دیکھا، جب وہ سارے کام کرنے لگتا ہے تو آپ کو چیپ لگتا ہے، پھر اس کو غصہ بھی آتا ہے، پھر صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی آنکھیں گندی بھی ہوتی ہیں، اس کے منہ سے حمک بھی آتی ہے، وہ آپ کے سامنے گندے مندے کپڑے پہن کے بھی پھرتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو ملتے تھے کلاس میں، تب تو وہ ہاتھ میں بریف کیس ہے اور بالکل اپ ڈیٹڈ اینڈ اپ ٹو ڈیٹ، اور آیا آپ نے دیکھا تب اس کے بال بنے ہوئے۔ تو گھر میں تو ایسا نہیں ہے، کلاس میں بعض بچوں کی بدتمیزی کو وہ سہ جاتا تھا، آپ کی بدتمیزی کو وہ نہیں سہتا۔ تو استاد سے شادی بہت جلدی خوار ہو جاتی ہے، یعنی ایک تو جو زندگی کا گیپ ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ کبھی فل نہیں ہوتا۔ چھوٹی بچیوں کے نخرے، ان کے ناز، ان کے انداز، ان کے خواب تھوڑے فرق ہوتے ہیں، اور ان بابا لوگوں کے ظاہر ہے وہ سارے خواب فوت ہو چکے ہوتے ہیں، یہ پورے ہو چکے ہوتے ہیں، اب دوسری شادی یا تیسری شادی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو تو بارش میں نہانے کا شوق نہیں ہوگا، نہ ان کو سیر پہ جانے کا شوق ہوگا، وہ تو چاہیں گے کہ آپ بس ان کے ساتھ جسمانی تعلق پورا ہو اور اس کے بعد آپ کام سے لگ جائیے، پر آپ تو اسے میاں کے طور پہ لے رہے ہو، وہ استاد کے طور پہ بیہیو کرے گا۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، جس ادارے میں یہ واقعہ ہوتا ہے وہاں وہ استاد اپنی وقت کھو دیتا ہے، اس کے کلیگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی ایڈمنسٹریشن اس کا مذاق اڑاتی ہے، لڑکے اس کا نام چھیڑ بناتے ہیں۔ اگر یہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہو تو یہ سارا کچھ نہ ہو۔ استاد کے بارے میں ہم سارے سوچتے ہیں کہ اس کی نگاہ میں پاکیزگی ہوتی ہے، 1400 سال سے یہی رہا ہے۔ ہمارے جتنے اساتذہ رہے ہیں، وہ اسکالر رہے ہوں، وہ دانشور رہے ہوں، وہ عالم رہے ہوں، وہ لکھاری رہے ہوں، ان کے ساتھ بچیاں بچے سبھی آ کے بیٹھتے، لمبا وقت گزارتے تھے۔ یہ ہمیشہ اپنے کردار کے معاملے میں بہت کانشیس رہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ایک صاحب کردار سے ملنا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسا استاد آپ کو مل جائے تو لٹرلی اس سے عشق ہو جاتا ہے، پر یہ عشق اس کے بدن سے نہیں ہونا چاہیے، اس کے اعضاء سے نہیں ہونا چاہیے، نفسانی خواہشات کو لے کے اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ میں نے اگر یہ فخر یا عزت خود انجوائے نہ کی ہوتی، سینکڑوں بچوں کی میں محبت کا، اور سم ٹائم یوں سمجھیں عشق کا مرکز بھی بنا۔ آپ سوچئے کہ یونیورسٹی میں آپ کی سالگرہ کا کسی کو علم بھی نہ ہو اور آپ پہنچیں تو 100 150 بچے اور بچیاں گیٹ پہ پھول لے کے کھڑے ہوں، اور آپ کے کمرے میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو، وہاں میز پہ کرسیوں پہ ہر جگہ پھول ہی پھول ہوں۔ مجھے ان ساری لڑکیوں کے چہرے یاد ہیں، پر وہ میری بیٹیوں کے چہرے تھے۔ میرے پاس میرے ہی ٹیچروں کے رشتے آتے تھے کہ سر اس بچی سے میرا رشتہ کروا دیجئے۔ اچھا یہ تب ہوتا ہے جب بچیاں آپ کے پاس آ کے کمفرٹیبل ہو کے بیٹھتی ہیں، تو پھر آپ کے ٹیچر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ شی از ٹو گڈ، کانفیڈنٹ ہے، کیسے بات کر رہی ہے۔ اچھے ٹیچر کے پاس بچیاں آ کے بیٹھنے میں بھی بے دھیانی ہو جاتی ہیں، وہ ہر وقت اس وقت وہ نقاب لے کے نہیں بیٹھی ہوتی، سم ٹائم ایزی ہو کے چائے پینے بیٹھ جاتی ہیں، کھانا کھانے بیٹھ جاتی ہیں، تو انہیں اعتبار ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، یہ زندگی بھر رہتا ہے۔ جتنی بچیوں سے 20 سال پہلے، 15 سال پہلے یا اس سے پہلے بھی میرا ذاتی تعلق رہا، جب اچھا نیت یہاں ہے، اس کے بعد آپ کی نگاہ کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں کی ایکویشن ٹھیک ہو تو کبھی وہ معاملہ نہیں ہوتا جو بعض دفعہ 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں مجھے رب نے چونکہ موقع دیا آنکھوں سے دیکھنے کا، لوگوں کی غلطیوں کو بھی، لوگوں کی کوتاہیوں کو بھی، لوگوں کی نفس پرستی کو بھی، اور میں نے ان کو خوار ہوتے بھی دیکھا، ریٹائرمنٹ کے قریب یہ غلطی کرتے بھی دیکھا، بالکل اوائل عمری میں غلطی کرتے دیکھا۔ تو اے پیارے اساتذہ، پلیز یار، شادی کے لیے پورا ملک پڑا ہوا ہے، وہاں جہاں بچیاں آپ سے پڑھنے آتی ہیں آپ ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھیے۔ آپ ان کو جب نام لیتے ہو، جب ان کو دیکھتے ہو، دیکھیں یہ عمر میں ہر لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جن بچیوں نے نقاب لیے ہوتے ہیں، یہ ان کو ڈسکور کرنا ایک ان کا چہرہ اسرار ہوتا ہے۔ وہ آپ پہ اعتبار کرنے کے بعد کسی پارٹی میں، کسی ٹرپ میں، کسی ٹور میں، کسی کلاس میں اگر نقاب کھول دیں تو اس وقت آپ کی آنکھیں ان کی خوبصورتی سے خیرہ ہو جاتی ہیں۔ نہ کیا کریں، وہ آپ کے لیے بنی نہیں ہے،
وہ آپ کے لیے دعاؤں کے لیے بنی ہے, وہ آپ کی محبت کے لیے بنی ہے, وہ آپ کی شفقت کے لیے بنی ہے. اس کی ماں نے اور اس کے باپ نے جب یہ بچی جا کے گھر بیان کرتی ہے میرا ٹیچر ایسا ہے, میرا ٹیچر ویسا ہے, وہ یہ بولتا ہے, وہ یہ کہتا ہے, وہ الفخری کو پڑھتا ہے, وہ تاریخ میں امام مالک کا ذکر کرتا ہے, وہ فلاں کا ذکر کرتا ہے, وہ ارسطو کا, آپ سوچئے وہاں اس نے آپ کو درجہ دیا ہوتا ہے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے چوری چھپے اس سے شادی کر لی, اب اس کی وہ بیوی بن گئی, تو آپ سوچئے صرف آپ کو گالی نہیں پڑتی, ساری ٹیچر کمیونٹی کو گالی پڑتی ہے. جب آپ اس منصب پہ آتے ہو تو پھر اس وقت ڈیٹنگ سے لے کے افیئر کرنے تک اور بد نظری سے لے کے بد نگاہی تک, اس سب کا دیکھیں یہ رول ماڈل ہے. رب آپ کو موقع دیتا ہے ڈھیروں عزتیں کمانے کا. ایون قبر پہ آپ جائیں تو لوگوں کے آنسو اس قبر کو تر کر دیں, لوگ اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے. پر جب آپ کسی ایک لڑکی سے شادی کر لیتے ہو, دوسری سے, تیسری سے, میں ایسے اساتذہ کو بھی جانتا ہوں, بائی نیم جانتا ہوں کہ انہوں نے اسکول بنائے, اسکولوں کے مالک بنے, اور پھر انہوں نے ایک ٹیچر سے, پھر دوسری سے, پھر تیسری سے, چار کا تو میں یعنی ذاتی طور پہ جانتا ہوں. پر یہ چاروں خاندان, یہ چاروں لڑکیاں, ان سے جڑے سارے لوگ منہ بھر بھر کے ان کو گالیاں دیتے ہیں. ایک اور جو بدقسمتی کی بات ہے, جتنے لوگ, جتنے اساتذہ میں سے زیادہ وہ لوگ جن کے چہرے اسلامی ہیں, دیکھیں ان کے معاملے میں تو جو معیار ہے وہ بھی سخت ہونا چاہیے. انہیں بہت ہی نگاہ ہونا چاہیے, انہیں بہت ہی شاندار اور رول ماڈل ہونا چاہیے. آپ کے چہرے کو دیکھ کے لوگوں نے ایک پاکیزگی کا, ایک قابل اعتبار ہونے کا, ایک قابل فخر ہونے کا, ایک شاندار انسان ہونے کا تصور باندھا ہوتا ہے. اور آپ ایک لڑکی کی وجہ سے, اس کے چہرے کی وجہ سے, اس کے چہرے کی ملاحت کی وجہ سے, یا اس کے جسم کی وجہ سے, تو یہ پورا ملک آپ کے لیے رشتوں کے لیے موجود ہے, پر اس جگہ کو چھوڑ دیجئے. یا اگر بہت تکلیف ہے اور آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تو جاب چھوڑ دیجئے. یا تیسرا راستہ بھی ہے, ان بچیوں کی تعلیم مکمل ہونے دیجئے, کئی ماہ سال گزر جائیں اور لوگوں کی یادداشتیں ختم ہو جائے, آپ کا یہ تعلق, یہ رشتہ استاد شاگرد والا باقی نہ رہا ہو, آپ اس کے بعد ان سے ہو تو کسی کو یاد بھی نہ ہو کہ اس کی شاگرد تھی, پھر شاید آپ کی کریڈیبلٹی بچ سکتی ہے. ورنہ آپ ایک نفس پرست انسان کے طور پہ اور ایک ایسے انسان کے طور پہ جس نے یہ غلط کام کیا, اور بے شک یہ اس طرح کا گناہ نہیں ہے کہ آپ نے زنا کیا, پر یہ ایک گناہ ہی گنا جائے گا کہ چونکہ آپ نے وہ کام کیا, کوئی ادارہ آپ سے یہ تصور نہیں کرتا, کوئی گھر والا آپ سے یہ تصور نہیں کرتا, ایون آپ کے کولیگ اور آپ کے جتنے بچے ہیں, تو 4 درجے ہیں, چاروں میں سے کوئی ایک آپ کو یہ رائے دینے پہ بھی تیار نہیں ہے. تو جب سوسائٹی ہی قبول نہیں کرتی, میرا خیال اس پہ اللہ معاف کرے پکڑ ہونے پہ آئی تو بہت مشکل پڑ جائے گا. تاریخ میں اساتذہ نے یہ نہیں کیا, بڑے بڑے لوگوں نے صبر کیا, اور ان کے صبر نے ان کو عزتیں بخشی, ان کے اعمال کو, ان کے افعال کو, ان کے اقوال کو, ان کی تحریروں کو, ان کی زندگی کو لوگوں کے لیے رول ماڈل بنایا. وہ سیکس کے اور تعلق کے اور شادی کے رول ماڈل نہیں بنے, یہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مرضی آپ کی ہے, پر اگر ہم مان جائیں گے تو یقین مانیے آپ کے دن بھی روشن ہوں گے, آپ کی راتیں بھی خوشی سے بھریں گی, اور مجھے تو لگتا ہے آپ کی قبر بھی دعاؤں سے, نور سے اور سرور سے بھرے گی, جو عام طور پہ بد دعاؤں والے لوگوں کی قبریں اندھیری ہو جاتی ہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.